حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی تھوڑا سا کچھ ہمارے اور یہ شاہجہاں بھائی ہے تو ہم نے کچھ ویڈیو ڈالا تھا نعت کے مدعے پہ، تو بحث ہوئی تو تھوڑا کچھ بات زیادہ ہو گئی، تو ہم نے بولے کہ بھائی کچھ علم کا کمی ہو، ہمیں شاید اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے مجھے بھی کوئی کچھ علم کا پتہ چل جائے۔ جی 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 تو بولا بھائی آپ نے علم الغیب پہ ایمان نہیں رکھتے ہو تو یہ سب غلط ہے، آپ نبی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے ہو۔ تو ہم نے بولا بھائی میں عالم نہیں ہوں، ہمارے ایک استاد ہے، ہم ان سے تھوڑا بات کرا دیں گے آپ کو، اور آپ دونوں بات کر لیجئے گا، جیسا بات ہو تو آپ دونوں کے بیچ میں۔ تو حضرت آپ بات کر لیجیے ان سے۔ شاہجہاں بھائی کہاں کے ہیں؟ جی السلام علیکم شاہجہاں بھائی۔ جی وعلیکم السلام، جی بتائیں۔ جی اب کہاں سے ہیں؟ ابھی آسانسول سے ہیں کیا؟ جی کہاں سے ہیں آپ؟ آسانسول سے کہاں سے؟ جی جی میں ابھی آسنسول میں رہتا ہوں۔ اچھا اچھا، اور خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ کاروبار کیا ہے؟ جی آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں کاروبار مدرس ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ ہاں تو کیا بول رہے تھے آپ؟ کیا علم غیب کے متعلق، مشکل کشا کے متعلق؟ جی ان سے میں مطلب ایک بار وہ اسٹیٹس لگائے تھے شاید اسٹوری فیس بک پر، ہے نا؟ شکیل بھائی نے؟ ہاں فیس بک پر اسٹوری لگائے تھے کہ مطلب یا نبی نظر کرم فرمانا، ہے نا؟ یہ والا نعت لگا کے لگائے تھے۔ ہاں تو میں اسی پہ لکھ دیا تھا کہ مطلب آپ لوگ تو مشکل کشا مانتے نہیں ہیں نبی کو، تو پھر یہ نعت کیوں لگائے ہیں، ایسا کر کے لکھا تھا۔ نعت ہوتا ہے، نعت سے تو عقیدہ نہیں بنتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ جی نعت سے تو پہلی بات عقیدہ نہیں بنتا ہے۔ تو مطلب وہ سب ویسے لگا دیں گے۔ کرم سے مراد کرم سے شاہجہاں بھائی، کرم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے، اللہ کے نبی شفاعت کی جو مانگ سکتے ہیں نا، کیا بول رہے ہیں؟ پھر سے بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جو ہے شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں نا؟ ہاں ٹھیک ہے، جی جی ہاں تو شفاعت کی امید تو رکھ سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس نعت میں جو ہے نا حالیہ جملہ ہے، کیا ہے؟ ہاں حالیہ جملہ ہے، ہاں ہاں اور حال میں وہ نعت یا نبی نظر کرم فرمانا، ہاں ہاں۔ یہ مطلب حالیہ ہے، ابھی کا مطلب دو۔ اصل میں کیا ہے، جو نعت جو ہے نا، نعت یہ اشعار کے شکل میں ہے، اور اس سے کوئی عقیدہ نہیں بنتا، اس پر اعتراض کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے نا تو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور سنیے نا، اور دوسری بات وہ علم الغیب پہ کچھ بات کر رہے تھے نا آپ، تو کچھ تھوڑا ان سے بحث کر لیا جائے۔ ہاں تو کوئی بتائیں علم کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ علم غیب کے متعلق مطلب ان سے میں بولا تھا کہ آپ لوگ تو یہ وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وغیرہ نہیں مانتے ہیں، علم غیب وغیرہ۔ جی 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 صحیح، تو ہاں آپ نے کہا تھا۔ میں کہا تھا ان سے، جی تو وہ بولے ہاں میں تو نہیں مانتا ہوں۔ ہاں صحیح کہا انہوں نے۔ علم غیب کا عقیدہ جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے شاہجہاں اب حافظ کے عالم ہیں، عالم عالم ہے ماشاء اللہ۔ بہت سارے علماء نے، بریلوی علماء نے، مثلا کہ اعلیٰ حضرت والے نے بھی منع کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی علیہ السلام تعالی علم غیب نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے، اصل شاہجہاں بھائی سمجھنے کی بات ہے۔ شریعت کے اندر ایک چیز عقیدہ نہیں ہے، اگر عقیدہ بنا لیا جائے یا عقیدہ ہے اس کا انکار کیا جائے، دونوں حالت میں جو ہے شریعت کی شکل کو بگاڑنا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی تو اب جہاں تک علم غیب کے متعلق ہے، آپ کے بہت سارے علماء نے بھی یہاں تک لکھا ہے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، نہ فاسق ہے۔ بے شک لکھا ہے نا؟ وہ تو لکھا ہے جو صحیح ہے۔ ہاں جب صحیح ہے تو پھر عقیدہ نہیں ہے، اس پر تو مناظرہ مباحثہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ بہت سارے عقیدہ کیسے نہیں ہے؟ یہی تو اصل عقیدہ ہے، جو نبی کو حاضر و ناظر جانے وہی ہے سنی صحیح والا عقیدہ۔ اچھا شاہجہاں بھائی، مولانا شاہجہاں صاحب، تو حاضر ناظر جو مانتے ہیں آپ لوگ، یہ جسمانی جسم کے ساتھ یا صرف روحانی حاضر ناظر مانتے ہیں آپ لوگ؟ اصل بات یہ ہے نا، ہم لوگ جو ہے نا، ہیلو بولے سن رہا ہوں میں۔ سن رہے ہیں؟ ہاں سن رہے ہیں۔ ہم لوگ انہیں حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ مطلب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا مطلب مختار بنا کر بھیجا، اختیار ہے ان کو۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ جی بے شک۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتا نا؟ جی 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 بے شک۔ ہاں، اس کو کوئی مسلمان سمجھو کافر ہوگا؟ مطلب وہ بس گمراہ ہے، اور کیا؟ عقیدہ کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا، صرف کافر نہیں ہوگا۔ ہمارا تو ہمارے جی 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 تو بولیں کیا بولتے تھے؟ ہم اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عقائد کا انکار کرنے والا کافر ہے وہ۔ ہاں آپ کے نبی گمراہ کافر نہیں ہے؟ یہ تو ہے ہی ہے۔ ہاں مطلب یہ ہوا
کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور کافر کو جو مسلمان سمجھو بھی کافر ہے نا. تو میں نے دیکھا آپ واٹس ایپ آپ کے اس میں پہنچ گئے، دیکھیں مولانا شاہجہاں صاحب، یہ کنز الایمان ہے، آپ کے اعلیٰ صاحب کی کتاب ایک ترجمہ ہے. تو وہی تو میں ان کو شکیل بھائی کو بتایا تھا کہ مطلب میں ابھی سن باہر میں ہوں، سن رہے اور اس کے جی بتائیے. آپ نے کہا اختیار ہے، ہر چیز اختیار ہے. یہاں پہ آپ کے اعلیٰ صاحب نے ترجمہ کیا ہے لا املک قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے خود مختار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے، کہیے آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دیجیے قیامت تک کے آنے والے انسان کو کہ عقیدہ بنائے کہ اللہ جب نبی سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجیے میں خود مختار نہیں ہوں، پھر نبی علیہ متعلق کہ عقیدہ رکھے خود مختار ہے تو قرآن کے خلاف ہے. اور آپ نے کہا کہ جو ایسا عقیدہ بنائے کافر ہے، تو گیا آپ کی فتوی سے آپ کے اعلیٰ پر فتویٰ لگا کہ نہیں لگا؟ اگر آپ اس کے بعد آپ ان کو مسلمان مانیں گے تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک. دیکھو میں کافر بنانا نہیں چاہتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے اور عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں میں دلائل دے دیا آپ کافر ہو گئے. میں دیکھو اور کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، ہاں کفر ہے. میں کسی کو کافر بنا کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ میں میری دلائل دیتا ہوں. دلائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے اور انجانے میں آدمی کہہ دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، یہ دوسرا حوالہ میں نے یہ دیا ہے آپ کو کہ حاضر ناظر کے متعلق عقیدہ رکھنے والا جو ہے اللہ مسئلہ کے اعلیٰ والے کے اندر یہ عیسائی ہے. عیسائی کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر مانے، تو بتائیں ایسا عقیدہ رکھے. اب ایک بات تو آپ کو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ بتائیں عیسائی کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے حاضر ناظر؟ دیکھیں میں دے دیا، دیکھیں یہ حوالہ دیا، دیکھیں آپ کو، دیکھیں حوالہ دیا میں آپ کو. یہ آئینہ اہل سنت کتاب ہے، ابو کلیم محمد صدیق فانی صاحب اور اشرف آصف جلالی ابھی بھی ہیں، آپ کے بڑے مناظر ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، دونوں کا لکھا ہوا ہے. دیکھا نا اصل بات یہ ہے نا، رکیے میں بتا رہا ہوں، ایک بات سنیے میری بات. جی جی اصل بات یہ ہے نا، میں ابھی کتابوں کے درمیان نہیں بیٹھا ہوں، ہے کہ نہیں آپ نہیں بیٹھے نا، لیکن جب آپ کے سامنے میں آپ کی کتاب رکھ دوں وہی کافی ہے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے. میں یہ ضروری نہیں ہے مولانا ساجن صاحب سے بھی دکھانا ہوگا نا آپ کو، میری بات دکھانا ہوگا، بالکل دکھائیں مولانا ساجن صاحب. اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کتاب لے کے بیٹھے ہوں آپ کے پاس ہو میرے پاس ہو ضرور، لیکن آپ جب ہمارے گھر کی کتاب سے بتا دیں تو میں دیکھوں گا بھائی ہماری کتاب ہمارا قابل کتاب ہے، مجھے ماننا پڑے گا. جب میں آپ کے اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان بھیج دیا، بتائیں قرآن سے بڑھ کر کون سی دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اس میں بات کہہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول خود مختار نہیں ہے. پھر بھی اگر اللہ کے رسول کو مختار کل مانا جائے، بتائیں یہ پھر تو خیانت ہوا نا اسلام میں، عقیدے میں، اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اتنی بڑی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی عاشق رسول کہے، ٹن سننی کہے، پھر اتنی بڑی گستاخی کرے. مولانا شاہجہاں صاحب آپ تو عالم ہیں. 1 سیکنڈ رکیے جی رکیے تھوڑے سے. جی جی میں آپ نے بتایا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہ جسمانی مانتے ہیں روحانی مانتے، اسی لیے تو میں بات کر رہا ہوں. رکیے نا. جی ہاں ماشاء اللہ، مسئلہ لگتا ہے آپ دلائل نکال رہے ہیں. اصل بات یہ ہے نا جی جی کہ میں مطلب ابھی باہر میں ہوں، میلاد وغیرہ میں. ابھی میلاد کہاں ہے حضرت؟ میلاد ہے یہاں پہ. نہیں حضرت ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آپ مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن جب کنز الایمان بھیج دیا اس پر کیا آپ کا تبصرہ ہوگا بتائیں نا. کنز الایمان ہے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کا ہے، اور قرآن پاک کیا ہے ترجمہ اس کا ہے. آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، خود مختار ہے، تو یہاں تو بالکل انکار کیا جا رہا ہے. اب بھی اگر قرآن پاک کی آیت سامنے ہونے کے بعد بھی عالم ہے، اتنی تاخیر، کوئی عوام ہو حافظ قرآن ہو الگ مسئلہ ہے، آپ تو عالم اگر تاخیر کریں گے سمجھنے میں تو پھر آپ کے عوام کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ تو کس طرح سمجھ سکیں گے اسلام کو؟ اور دیکھ رہے ہیں آگے دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا ہے. ہاں بتائیں اب ذرا، آپ تو عالم ہے، سمجھا دیں آپ. اسی ترجمہ میں دیکھیے، مگر جو اللہ چاہے. مطلب اس میں دیکھیے پہلے کنز الایمان کا ہے نا. ہاں 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 دکھائیے کنز الایمان کہاں لکھا ہوا، مطلب اسے کہاں سمجھ میں آ رہا ہے. کنز الایمان ہے، اس کو میں فرنٹ پہ بھیجوں آپ کو. ہاں وہی نا. جب آپ پھر آپ شک کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ آپ کو نکل گیا کوئی نقطہ نکل گیا، پھر آپ شک کیوں کر رہے ہیں کنز الایمان نہیں ہے؟ نہیں مطلب شک ہے، وہی دیکھوں گا تبھی تو پورا. آپ کدھر سے بھیج رہے ہیں، کون سی کتاب سے بھیج رہے ہیں؟ کنز الایمان ہی میرے پاس ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے میرے پاس. ہاں وہی تو کنز الایمان بھیجیں گے تبھی تو. ہاں دیکھیں اس میں کہاں دکھا کہ یہ کنز الایمان ہے. یہ دیکھیں بھائی کنز قرآن کے صفحہ پر قرآن لکھا نہیں ہوتا. دیکھیں بھیجا ہوں میں، کنز الایمان القرآن الحکیم از اعلیٰ حضرت مجدد اعظم، کیا لکھا ہے؟ علامہ احمد رضا خان، لکھا ہے نا. نیچے نام کی تفسیر از حضرت مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، 2 نام لکھا ہوا ہے. آگے کیا لکھا دیکھا آپ نے؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو کیوں ہوتا ہے؟ نہیں غیب جانتے نہیں اللہ کے نبی وسلم، اللہ کے نبی وسلم کو. ہاں چلیے آ رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے نا.
اچھا آپ جا رہے ہیں، تو حضرت آپ کب فارغ ہوں گے؟ ابھی میلاد خانے میں ہونا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا دقت ہو رہی ہے. تو آپ فارغ کب ہوں گے؟ آپ الحمدللہ بہت سنجیدہ ہیں آپ، اور آپ سے گفتگو کرنے میں اچھا لگتا ہے. جی جی ہاں اس طرح گفتگو ہو تو پھر شرائط طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی کوئی بات نہیں. ہاں آپ بھی قاعدے کتاب کے بھیجیں، مطابق میں بھی بات سمجھوں، میں بھی کتاب بھیجوں، آپ بھی سمجھیں، آپ ہماری کتاب بھیجیں. ہاں بات بالکل صحیح. جی یہاں تین موضوع پر گفتگو، علم غیب، حاضر ناظر، اللہ کے نبی مختار سمجھنا، مختار کل سمجھنا. صرف کاپی لینی ہے. اصل بات یہ ہے نا جی 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 کہ میرا جو ساتھی ہے نا، ایک جی ساتھی ہے میرا، ہاں تو وہ مطلب ان کے پاس سب حوالہ جات کے ساتھ ہے، سب چیز، مطلب وہ یہی کام ہی کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا ان کا نام کیا ہے؟ میں ان سے بات کراؤں گا. میرے پاس تو مطلب زیادہ یہ سب کتابیں وغیرہ نہیں ہے. ہاں شکیل صاحب کو لائن پہ لے لیں، ان سے بات کرا دیں. ٹھیک ہے. ہاں ابھی مطلب فی الحال جا رہا ہوں وہاں، میلاد خانے میں ہونا ہے، اسی وجہ سے میں بول رہا تھا. نہیں آپ، میں ابھی نہیں بول رہا ہوں، جب آپ فارغ ہوں، جب آپ وقت ملے صبح 9 بجے بات کر لیں. آپ اس شکل کو ہاں بول دیں. جس وقت فارغ ہوں گے نا میں ان کو بتا دوں گا، تو آپ آئیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کرا دوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرا نمبر چلا گیا آپ کے پاس، نمبر دیں. ہاں یہی نمبر ہے نا. ہاں صبح 9 بجے اگر کریں تو اچھا رہے گا، میں فارغ رہتا ہوں اس وقت. اس میں لکھیں سنی شعر زندہ ہے. آپ لوگ بھی سننی ہے کیا؟ جی ہاں سننی ہوں میں. اچھا صحیح عقیدہ سننی ہوں. جی جی اچھا جھٹکا دے رہے ہیں مطلب. چلیے آپ سے اچھی طرح سے بات ہوگی. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے. ابھی فی الحال ٹھیک ہے مولانا. ٹھیک ہے جی جی ابھی میلاد خانے میں. ہاں جی ہاں السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. السلام